السلام علیکم۔ سوال: جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو ہر 2 ماہ بعد تبدیل ہوتا ہے؟ جواب: آنکھ کی پتلی۔ سوال: بچہ پیدا ہونے کی کتنی دیر بعد اس کے کان میں اذان دینی چاہیے؟ جواب: بچہ جب پیدا ہو تو غسل کے بعد اس کے دائیں کان میں 4 بار اذان اور الٹے کان میں 3 بار اقامت کہیں۔ سوال: کیا ایک مسلمان کسی غیر مسلم عیسائی سے شادی کر سکتا ہے؟ جواب: مسلمان مرد غیر مسلم عیسائی عورت سے شادی کر سکتا ہے، لیکن اس کو اس بات کی تحقیق کر لینی چاہیے کہ عورت کے کردار میں خرابی نہ ہو، جبکہ ایک مسلمان عورت عیسائی مرد سے کسی حال میں شادی نہیں کر سکتی۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ سوال: وہ کون سا واحد نر جانور ہے جو بچے پیدا کرتا ہے؟ جواب: سمندری گھوڑا۔ سوال: اگر شوہر غیر محرم سے پردہ نہ کرنے کا بولے تو قرآن و سنت کے اس بارے میں کیا احکامات ہیں؟ جواب: اگر شوہر غیر محرم مردوں سے پردے سے روکتا ہے تو اس کی یہ بات ماننا ضروری نہیں۔ خالق کے فرمان کو نظر انداز کر کے مخلوق کی بات ماننا قطعی درست نہیں۔ سوال: اولیاء کی قبروں اور مزار پر جا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ جواب: اولیاء کی قبروں پر جا کر اولیاء کے لیے دعا مانگنا تو منع نہیں، لیکن اولیاء سے دعا مانگنا اور فریاد کرنا حرام ہے، اور یہ بڑا شرک ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جسے اللہ معاف نہیں کرتا۔ سوال: قسم کھا کر توڑ ڈالیں تو کیا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ جواب: اگر قسم کھا کر توڑی جائے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے یا 10 مسکینوں کے کپڑوں کا انتظام کیا جائے۔ سوال: یاجوج ماجوج کون ہیں؟ جواب: یاجوج ماجوج انسان اور کافر ہیں۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں اسے کھا جاتے تھے۔ یہ موسم بہار میں اپنے غاروں سے نکل کر سبزہ کھا جاتے اور خشک چیزیں اٹھا کر لے جاتے تھے۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں جیسے، اور ان کے بال اتنے لمبے ہیں کہ جسم چھپا لیتے ہیں۔ سوال: یاجوج ماجوج اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ جواب: یاجوج ماجوج ایک دیوار کھود رہے ہیں۔ جب وہ صبح کا سورج دیکھتے ہیں تو ان کا امیر کہتا ہے کہ باقی کل کھودیں گے، مگر اگلے دن وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو ان کا امیر سورج کی روشنی دیکھ کر کہے گا کہ انشاءاللہ باقی کل کھودیں گے، تو اگلے دن وہ ان کو ویسے ہی ملے گی جیسے انہوں نے چھوڑی تھی۔ پھر وہ اس دیوار کو کھود کر لوگوں پر خروج کریں گے۔ سوال: قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس کس رنگ کا ہوگا؟ جواب: سبز رنگ کا۔ سوال: تشہد میں شہادت کی انگلی اٹھانے کی کیا فضیلت ہے؟ جواب: انگشت شہادت اٹھانا شیطان کو تلوار مارنے سے زیادہ سخت ہے۔ سوال: سجدے کی حالت میں بازوؤں کو زمین پر بچھا لینا کیا یہ درست ہے؟ جواب: جی نہیں، سجدے کی حالت میں بازو کتے کی طرح بچھا لینے میں ممانعت آئی ہے۔ سوال: تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: پہلی تکبیر جس میں نماز شروع کی جائے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سوال: کیا تکبیر تحریمہ میں کانوں کو پکڑنا یا چھونا ضروری ہے؟ جواب: جی نہیں، کانوں کو پکڑنا یا چھونا ضروری نہیں، دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھانا مسنون ہے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ سوال: تکبیر تحریمہ کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب: قیام کہتے ہیں۔ سوال: کیا عورتیں مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں؟ جواب: جی ہاں، بالکل کر سکتی ہیں، البتہ گھر میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے افضل ہے۔ مسجد کی اجازت صرف اسی شرط پر ہے کہ ان کے لیے بالکل الگ انتظام ہو۔ سوال: کیا نمازی کے آگے سے گزرنے میں کوئی حرج ہے؟ جواب: نمازی کے آگے سے گزرنے والے پر اتنا گناہ ہے
کہ وہ آگے سے گزرنے کے بجائے 40 سال تک یا مہینے یا دن تک انتظار کرنا بہتر سمجھے۔ سوال: کھجور، انگور اور انار کی پیدائش کیسے ہوئی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے پیدا کیا گیا تھا، اس سے بچ جانے والی مٹی سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسے کہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ سوال: کیا فرشتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، وہ صرف سنتے ہیں۔ سوال: ہر نومولود بچے کو شیطان اپنی انگلیوں سے چھوتا ہے، وہ کون ہے جنہیں شیطان چھو نہیں سکا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام شیطان کے چھونے سے محفوظ رہیں۔ سوال: زمین میں چشمے کیسے جاری ہوئے؟ جواب: ایک روایت میں ہے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا، میں تو اسے ایک مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرمانبرداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا تم مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائیں گی؟ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ سوال: ہاتھوں، ٹانگوں اور سینے پر آنے والے بالوں کو اتارنے کا کیا حکم ہے؟ جواب: اگر بال بہت زیادہ ہوں تو ان کو اتارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ بودھے اور بدنما ہیں، اور اگر بال معمول کے مطابق ہوں تو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ان کو نہ اتارا جائے، کیونکہ ان کو اتارنا اللہ عز و جل کی خلقت تبدیل کرنا ہے، اور ان میں سے کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ بلا شبہ ان کو اتارنا جائز ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا تو اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے کیا نام ہیں؟ جواب: غازہ اور اقلیمہ۔ سوال: وہ کون سی سبزی ہے جو 70 بیماریوں کی دوا ہے؟ جواب: لہسن۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے منہ میں زبان کیوں نہیں رکھی؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کے منہ میں زبان پیدا کی ہے، مگر مچھلی کو زبان نہیں دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حکم خداوندی عز و جل سے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تو شیطان نے انکار کیا، اور شیطان کو پوری طرح سے زمین پر پھینک دیا گیا، تو وہ سمندر کی طرف گیا، تو اسے سب سے پہلے مچھلی نظر آئی، جسے اس نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ سنایا، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ سمندر کے جانوروں کا شکار کرے گا۔ تو مچھلی نے تمام دریائی جانوروں تک حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی کہہ سنائی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو زبان کے شرف سے محروم رکھا۔ سوال: جو لوگ نوحہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوحہ کرنے اور سننے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔